ہم ذکر کیوں نہیں کرتے؟ نہ وضو کی ضرورت، نہ پاکی کی ضرورت، نہ کسی محل کی ضرورت، نہ کسی تعداد کی ضرورت، نہ کسی ادب کی ضرورت۔ ایک بہت بڑا نقطہ ہے مگر وقت ختم ہو گیا۔ کسی وزیر کو آپ خط لکھ دینا اس کے نام پر تو وہ اس پر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ نے محترم جناب کیوں نہیں لکھا، عزت مآب کیوں نہیں لکھا، میرا عہدہ ساتھ کیوں نہیں لگایا، القابات کیوں نہیں لگائے۔ مجھے کوئی دعوت دیتا ہے تو میرا نام ابو طلحہ کیوں لکھا؟ بھائی مفتی، محترم جناب، مولانا، حافظ، الحاج ابو طلحہ لکھا کرو تو دعوت میں آؤں گا۔ ایسا ہی نا، دل میں ایسی باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی قید، کوئی کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، تو بیٹھ کر اللہ اللہ بھی کرے گا، اس کا بھی میں بہترین عدلہ دوں گا۔ کوئی القابات نہیں لگانے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مقام، کوئی محل۔ قرآن میں آتا ہے قعودا، بیٹھے ہوئے ہو ذکر کرو، لیٹے ہوئے ہو ذکر کرو، قیام کھڑے ہوئے ہو ذکر کرو۔ جس حالت میں اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرے گا میرے بندے، فاذکرونی اذکرکم، میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ تو اللہ کی یادوں میں بسنا ہے تو اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اللہ کی رحمتوں کو چھونا ہے اس کا ذکر کرنا پڑے گا، نعمتوں میں آنا ہے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، برکتوں کو حاصل کرنا ہے ان ذکر اذکار کو اپنی زبان پر لانا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو جو میں نے کہا لفظ بلفظ حرف برحرف، اللہ جل شانہ مجھے اور میری اولادوں کو، امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔